نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا ارادہ کر لے تو اسے مکمل کرے، اور ان کیس وہ اسے مکمل نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ جو بھی قربانی اسے اس ٹائم مل سکے وہ بھجوا دے اور قربانی کروا لے، اور جب تک اس کو یہ شورٹی نہیں ہو جاتی کہ اس کی قربانی ہو چکی ہے اپنے سر کے بال نہ منڈوائے۔ ہاں، اگر اس کے سر میں کوئی زخم ہے یا کوئی تکلیف ہے تو وہ پہلے اپنے سر کے بال منڈوا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے قربانی اگر کسی کو نہیں ملتی تو اگر وہ حج مکمل نہیں کر پاتا اور اس کو قربانی بھی نہیں مل رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ 3 دن اس نے روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، اور اس کے بعد اس نے گھر پہنچ کر باقی 7 روزے پورے کرنے ہیں، اور یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 10 روزے اس کو رکھنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے، جو اس زمانے میں حج کے مہینے جن مہینوں میں حج کیا جاتا تھا اور جس دستور سے کیا جاتا تھا، جن اوقات میں کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی انڈورس کیا، ان کی توصیف فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج کے دنوں میں نہ کوئی گالی گلوچ ہو، نہ کوئی فحش ہو، نہ کوئی شہوت والی بات ہو، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، اور جو بھی کوئی نیکی کرے گا حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دینے والے ہیں، اور اپنا زاد راہ جو ہے وہ ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں کسی سے نہیں مانگنا، اور بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ مناسک حج جو ہے وہ کس طرح سے فلفل کریں، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو بہترین یہ ہے کہ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کا عنصر بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حج کے دنوں میں حج کرنے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کوئی فضل بھی اللہ تعالیٰ کا تلاش کر سکتے ہیں، کوئی رزق کرنا چاہیں، کوئی تجارت کرنا چاہیں تو تجارت کے تھرو جو ہے وہ رزق جو ہے وہ کما سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگ پہلے بھولے بسرے تھے، ہمیں پہلے جاہلیت کے دور میں اتنا نالج نہیں تھا، اتنی ہدایت نہیں تھی، تو اب ہمیں ہدایت نصیب فرما دیں۔ پھر قریش مکہ کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو مزدلفہ سے ہی لوٹیں گے، عرفات میں وقوف نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی عرفات سے، تو وہیں سے واپس پلٹو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حج کے سارے مراسم جو ہیں ادا ہو چکے، مناسک حج سارے پورے ہو چکے، مکمل ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد فرمانا ہے، اور یہ نہیں کہ وہاں پہ باتوں میں لگ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد فرمانا ہے جیسے کہ اپنے آباء و اجداد کو تم لوگ یاد کرتے تھے، بلکہ آباء و اجداد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح سے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہماری آج کی آیت نمبر 201 سے لے کر آیت نمبر 205 تک ہیں، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار اور ایک مومن کی مثال دی ہے کہ جو دنیا دار شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں یہ دے دے، مجھے دنیا میں وہ دے دے، لیکن جو ایک مومن ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر۔ اور یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کے دوران یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے۔ اب جسے دنیا کے حصول چاہیے اسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف دنیا میں ہی اسے دے دیں گے، اور لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ ویسے تو اسے دنیا کے کچھ مفادات سے کچھ غرض نہیں ہوتا، وہ آخرت مانگتا ہے، اور اگر اسے دنیا میں بھی کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حاصل ہو جاتی ہے تو اس پہ صبر شکر کرتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ دنیا کی بھلائی اس کے لیے ممنوع تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے، لیکن اس کا بیسک مقصد جو ہوتا ہے وہ آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، اور آخرت میں وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے نجات دے دے۔ آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسے لوگوں کو اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ یعنی حصہ وہی ہے جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں یا جو آپ نے برے اعمال کیے ہیں وہ آپ نے کمائی کی ہے، اور اس کمائی کے لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ آخرت میں بدلہ ملے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں بہت ہی زیادہ فوراً ہیں، بہت ہی زیادہ فاسٹ ہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کتنی جلدی ہم لوگ کیلکولیشنز کر لیتے ہیں، حساب کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سپر کمپیوٹر، سپر کیلکولیٹرز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے وہ آسان حساب اللہ تعالیٰ ہمارا کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے، یہی دعا ہے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر 1 دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرط یہ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے یا ہانک کر لے جائے جاؤ گے۔ ایام معدودات سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں بکثرت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اب رمی جمار کا عمل 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن تو حجاج افراد کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن منی میں ٹھہرنا مسنون ہے، آپ اگر ٹھہرنا چاہو ٹھہر سکتے ہو، اگر دوسرے دن بھی جانا چاہو جا سکتے ہو، بشرط یہ کہ دل میں تقوی اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے تو کوئی شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کچ بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے، یعنی سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ خصام کا مطلب دشمن بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ بڑ بولے ہوتے ہیں، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں، مطلب ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو بھی شامل حال لائیں گے، لیکن اصل میں وہ لوگ سخت قسم کے جھگڑالو ہوتے ہیں، اور یہ کیٹیگری منافقین کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی کیٹیگری میں جانے سے بچائیں، آمین۔ آیت نمبر 205، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری تگدو یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایک شخص تھا اخنس بن شریک، جو کہ ایک منافق تھا، بہت ہی اس کی میٹھی زبان تھی اور بہت ہی اس کا شیریں کلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں وہ بڑی بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھاتا تھا اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا۔ راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت تھے انہیں جلا ڈالا اور جانور نظر آنے پہ انہیں مار ڈالا۔ یہ تو تھی اس
آدمی کی بات، لیکن اگر ہم اپنی مثال لیں تو ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے کیے پر آتے ہیں تو وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کا فائدہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگ بننے سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے فساد ڈالنے سے پرہیز کرے، ہمیں جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔